السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دنیا اس وقت جس بڑے تاریخی موڑ پر کھڑی ہے، اس کی ایک بڑی علامت امریکہ اور چین کے درمیان جاری ہمہ جہت مقابلہ ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کی معاشی برتری کی جنگ نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دفاعی نظام، سائبر اسپیس، خلائی ٹیکنالوجی، سپلائی چین، کرنسی، توانائی اور عالمی اثر و رسوخ کی مکمل کشمکش ہے۔ آنے والے 50 سال میں عالمی طاقت کا توازن کس طرف جائے گا، اس پر عالمی ادارے، تھنک ٹینکس اور معاشی ماہرین مختلف لیکن نہایت سنجیدہ انداز میں بحث کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں چین نے جس رفتار سے صنعتی ترقی، برآمدات، انفراسٹرکچر اور مینوفیکچرنگ میں پیش رفت کیا، اس نے امریکہ کی بالادستی کو عملاً چیلنج کیا ہوا ہے۔ آج چین دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ پاور ہے، جبکہ امریکہ بدستور فنانس، جدید ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر، سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، عالمی برانڈز اور مالیاتی نظام میں سبقت رکھتا ہے۔ مگر اب اصل مقابلہ جو میدان ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن چکا ہے، جہاں دونوں ممالک اسے قومی سلامتی، معاشی طاقت اور عسکری برتری کا بنیادی ستون سمجھ رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور رائٹرز کی حالیہ رپورٹس کے مطابق 2026 اور اس کے بعد عالمی ترقی میں اے آئی کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ امریکہ میں اے آئی ڈیٹا سینٹرز اور جدید چپس پر بھاری سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جبکہ چین تیزی سے اے آئی کو اپنی مینوفیکچرنگ، روبوٹکس اور اسمارٹ فیکٹریز میں ضم کر رہا ہے۔ کونسل آن فارن ریلیشنز اور بروکنگز جیسے اداروں کے مطابق چین اس وقت صنعتی روبوٹکس اور اے آئی پلس مینوفیکچرنگ میں واضح برتری حاصل کر چکے، جہاں اس نے امریکہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ روبوٹس نصب کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی پیداواری لاگت کم ہو رہی ہے اور اس کی صنعتی مسابقت، جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ بڑھ رہی ہے، جو طویل مدت میں اسے عالمی منڈی میں مزید طاقتور بنا سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ اب بھی جدید ترین اے آئی ماڈلز، سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور سافٹ ویئر ایکو سسٹم میں سبقت رکھتا ہے۔ امریکی حکومت نے اے آئی کو ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی اثاثہ قرار دے دیا ہے اور مین ہیٹن پروجیکٹ طرز کے بڑے پروگراموں کی بات ہو رہی ہے تاکہ چین پر تکنیکی سبقت برقرار رکھی جا سکے۔ تاہم بروکنگز اور دیگر تحقیقی اداروں کا کہنا ہے کہ توانائی ایک نیا فیصلہ کن عنصر بن رہی ہے۔ چین کے پاس بجلی کی پیداواری صلاحیت امریکہ سے کہیں زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بڑے ڈیٹا سینٹرز اور اے آئی انفراسٹرکچر کو چلانا چین کے لیے نسبتاً آسان ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ کو توانائی کی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ 50 سالہ تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ تر عالمی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا ایک بائی پولر نظام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں امریکہ اور چین دونوں بڑی طاقتیں ہوں گے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک چین مجموعی جی ڈی پی کے لحاظ سے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، خاص طور پر اگر مینوفیکچرنگ، اے آئی پر مبنی پیداوار اور عالمی تجارت میں اس کی رفتار برقرار رہی۔ تاہم امریکہ کی برتری مالیاتی نظام، ڈالر کی عالمی حیثیت، اعلیٰ تعلیم، تحقیق و ترقی اور اتحادیوں کے نیٹ ورک کی وجہ سے برقرار رہ سکتی ہے، لیکن بہرحال اب اتحادی بھی ناراض ہو رہے ہیں، یورپ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اہم ہے کہ چین کو آبادی کے بوڑھے ہونے، ریئل اسٹیٹ بحران، اندرونی قرضوں اور سیاسی نظام کی سختیوں جیسے چیلنجز درپیش ہے، جبکہ امریکہ کو سیاسی تقسیم، بڑھتے قرضے اور سماجی عدم مساوات جیسے مسائل کا سامنا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون مکمل طور پر دنیا پر حکومت کرے گا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ آنے والی دہائی میں طاقت ایک ہی ملک کے ہاتھ میں نہیں ہوگی، بلکہ کئی مراکز ابھریں گے۔ یہاں تیسری طاقت کا سوال بھی نہایت اہم ہے۔ یورپی یونین اگرچہ اقتصادی لحاظ سے بڑی ہے، مگر فوجی اور ٹیکنالوجی کی سطح پر وہ ابھی تک متحد عالمی طاقت کے طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ بھارت کو بھی ایک ممکنہ ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کی آبادی، ڈیجیٹل معیشت اور جیو اسٹریٹجک اہمیت بڑھ رہی ہے، مگر فی الحال وہ امریکہ اور چین کے برابر بالکل بھی نہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور جیسے ممالک ٹیکنالوجی میں اہم کردار ادا کریں گے، مگر عالمی سطح پر سپر پاور بننے کے امکانات ان کے بھی ابھی محدود ہیں۔ یوں آنے والے 50 سال غالباً ایک ایسے عالمی نظام کی تشکیل کریں گے
جہاں امریکہ اور چین مرکزی کردار ادا کریں گے، مگر مکمل یک قطبی غلبہ شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ عالمی معیشت، ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون زیادہ پیچیدہ، زیادہ تقسیم شدہ اور زیادہ غیر یقینی ہوگا۔ اس نئے دور میں اصل جنگ صرف فوجی یا معاشی نہیں ہوگی، بلکہ ڈیٹا، الگورتھم، توانائی، ذہانت اور عالمی بیانے کی ہوگی۔ جو ملک ان شعبوں میں سب سے بہتر حکمت عملی اپنائیں گے، وہی آنے والی نصف صدی میں عالمی قیادت کا سب سے مضبوط امیدوار ہوں گے، طاقتور ملک ہوں گے۔ پچھلے 20 سالوں سے مغربی دنیا چین کے ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کو حیرت انداز طور پر اب کھلے خوف کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ عام طور پر جو کہانی سنائی جاتی ہے وہ بہت سادہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ چین صرف نقل کرنے والا ملک ہے، کاپی تیار کرتا ہے، یعنی چین خود کچھ نیا ایجاد نہیں کرتا، بلکہ مغرب کی، امریکہ کی ٹیکنالوجی کی نقل کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی۔ چین کی پہلی نسل کی انٹرنیٹ کمپنیاں واقعی مغربی کمپنیوں کی لفظ با لفظ اور پکسل با پکسل نقل تھی، کاپی تھی۔ ہاں، چین نے نقل کی، کاپی کی چیزوں کی، لیکن یہ کوئی صرف چینی خصوصیت نہیں۔ امریکہ نے خود برطانیہ کی ٹیکسٹائل ملز کی نقل کی، جاپان نے 1970 کی دہائی میں امریکی الیکٹرانکس کی نقل کی۔ ہر کامیاب معیشت ایک مرحلے میں نقل سے ہی سیکھتی ہے، نقل ہی ہوتی ہے۔ یہ ترقی کی قدرتی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ چین میں تخلیقیت نہیں، صرف نقل ہے، مغربی تجزیے کی ایک بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ کہ چین کی ٹیکنالوجی کمپنیاں صرف اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ چین نے گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کو بلاک کر کے اپنی کمپنیوں کو تحفظ دیا اور ترقی دی۔ بظاہر یہ بات کچھ حد تک درست لگتی ہے، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے، پوری سچائی نہیں ہے۔ اگر صرف تحفظ ہی کامیابی کی وجہ ہوتا تو وہ جگہیں جہاں غیر ملکی کمپنیاں آزاد تھیں وہاں چین ہار جاتا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ای بے نے چین آیا، آپ یاد ہوگا آپ کو، اور علی بابا سے بری طرح ہار گیا، کیونکہ علی بابا نے مقامی صارفین کو بہتر سمجھا۔ امیزون چین میں برسوں رہا ہے، لیکن JD.com کے سامنے ہار گیا، کیونکہ JD نے لاجسٹک اور رعایتوں کا ایک ایسا نظام بنایا جو امیزون نہیں بنا سکا۔ اوبر نے اربوں ڈالر خرچ کیے، مگر مقامی کمپنی DD سے ہار گیا، کیونکہ DD نے ڈرائیوروں اور صارفین کو زیادہ بہتر سمجھا۔ اسی طرح کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جہاں چین چھایا ہوا ہے۔ یہ کمپنیاں محفوظ نہیں تھیں، انہوں نے حقیقی مقابلے کیا اور وہ اس لیے جیتی کیونکہ وہ زیادہ بہتر انداز میں مقامی حالات کے مطابق ڈھل سکیں، زیادہ تیزی سے جدت لا سکیں اور زیادہ سخت مقابلے میں خود کو منوا سکیں۔ چین کی اصل طاقت نقل نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کی جدت ہے۔ مغرب 0 to 1 یعنی 0 سے 1 کی جدت میں ماہر ہیں، یعنی بالکل نئی چیز ایجاد کرنا، جیسے پرسنل کمپیوٹر، انٹرنیٹ یا بنیادی AI الگورتھمز ہے۔ چین اب اس طرح اس میدان میں سب سے آگے نہیں ہے، لیکن چین 1 to N یعنی 1 سے 1000 تک کی جدت میں دنیا کا لیڈر بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین موجودہ ٹیکنالوجی کو لے کر اسے بہتر، سستا، بڑے پیمانے پر اور نئے بزنس ماڈلز کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہی چین کی اصل مہارت ہے۔ ہواوے کے فون لیں، شیومی کے سستے اور طاقتور سمارٹ فون لیں، چہرہ شناسی کے نظام خودکار ڈرونز لیں اور AI کے عملی استعمال کی مثالیں لیں۔ چین سب سے آگے ہے۔ چین کی سب سے بڑی طاقت بزنس ماڈل انوویشن ہے، یعنی صرف پروڈکٹ نہیں، بلکہ یہ کہ اسے بیچا کیسے جائے، صارف سے کیسے جوڑا جائے اور ڈیجیٹل دنیا کو کس طرح منافع میں بدلا جائے۔ چین کی ایپس، سپر ایپس، سوشل کامرس، گروپ ڈسکاؤنٹس اور گیم فائڈ شاپنگ مغرب سے کہیں آگے ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کے سب سے سخت مقابلے کے ماحول میں ہوا ہے، جہاں 996 کلچر عام ہے، یعنی صبح 9 سے رات 9 تک، ہفتے میں 6 دن کام، بعض جگہ تو 24 گھنٹے آن کال رہنا پڑتا ہے۔ یہ سخت ماحول کمپنیوں کو بے رحم مقابلے کے ذریعے فولاد کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ چین کی 2 بڑی اسٹریٹجک برتری ہیں، ایک بہت بڑی آبادی ہے اور ڈیٹا ہے اس کے بعد، اور دوسری تکنیکی پسماندگی جس نے اسے لیپ فراگ کرنے کا موقع دیا۔ چین نے پرانے نظاموں میں پھنسنے کے بجائے سیدھا نئے ڈیجیٹل سسٹم اپنا لیے۔ امریکہ کریڈٹ کارڈ میں پھنسا رہا، چین سیدھا QR کوڈ اور موبائل پیمنٹ پر چلا گیا، جو آج دنیا کا سب سے جدید نظام ہے۔
لیکن اب چین کی سب سے بڑی کمزوری بھی سامنے آتی ہے۔ 0 to 1 یعنی بنیادی سائنسی بریک تھرو، یعنی سیمی کنڈکٹرز ہیں، جدید چپس ہیں اور بنیادی مشینری ہے، چین اب بھی مغرب پر انحصار کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے جدید چپ بنانے والی مشین صرف ہالینڈ کی ایک کمپنی ASML بناتی ہے اور وہ چین کو نہیں دی جا رہی۔ یہی چین کی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یورپ اور امریکہ دونوں مل کر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ چین اب ریاستی سطح پر خربوں یوان لگا کر AI، کوانٹم کمپیوٹنگ اور سیمی کنڈکٹرز میں خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک طرح کا نیا مین ہٹن پروجیکٹ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ریاستی نظام حقیقی تخلیقی بریک تھرو پیدا کر سکتا ہے ریاست کی نگرانی میں؟ کیا ایک جلد باز قوم صبر سیکھ سکتی ہے جو بنیادی سائنسی ایجاد کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ 21ویں صدی کی اصل دوڑ اسی سوال پر ختم ہوگی۔ اگر چین 0 to 1 میں بھی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ صرف ٹیکنالوجی کا بادشاہ نہیں بلکہ مستقبل کی عالمی طاقت کا اصل مرکز بن سکتا ہے۔ اگر نہیں تو وہ طاقتور ضرور رہے گا مگر مکمل برتری حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ امریکہ اور چین کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دوڑ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ چند دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک طویل اور اہم مضمون بھی شائع ہوا جس کا عنوان ہے وہ سرد جنگ جو سب کچھ بدل دے گی۔ یعنی امریکہ اور چین کی جو سرد جنگ AI کے حوالے سے جاری ہے، بڑھتی ہوئی AI ریس کو ایک نئی سرد جنگ سے تشبیہ دی جا رہی اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات کم از کم پرانی سرد جنگ جتنے ہی بڑے ہوں گے، شاید اس سے زیادہ ہوں۔ امریکہ میں عام رہی ہے کہ دنیا چین کے ساتھ ایک نئی سرد جنگ کی ابتدائی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ تشبیہ ہمیں اس مقابلے کی وسعت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ صرف حکومتوں کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کی سطح پر مقابلہ اور اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ بار بار چین کے خطرے سے انہوں نے کینیڈا کو بھی آگاہ کر رہے ہیں، چین یورپ کو بھی ڈرا رہے ہیں چین سے۔ یہ نئی سرد جنگ جو ہے پرانی سوویت یونین والی سرد جنگ کی بالکل نقل نہیں بلکہ کہ آج ہم چین کے ساتھ معاشی طور پر جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر نایاب معدنیات، ریئر ارتھ کی کانکنی اور پروسیسنگ جیسے شعبوں میں۔ ہمیں آہستہ آہستہ یورپ کو چین پر اپنے انحصار کو کم کرنا ہوگا، وہ ترقی کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح پرانی سرد جنگ میں ایٹمی ہتھیار مرکزی کردار ادا کرتے تھے، اسی طرح یہ جو نئی سرد جنگ ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہی کردار ادا کر رہی ہے۔ ٹیلنٹ کے معاملے میں چین تیزی سے امریکہ کے قریب آ رہا ہے۔ ایک مشہور جملہ ہے جو کچھ حد تک سچ بھی ہے کہ AI کا یہ مقابلہ دراصل چینیوں کے درمیان ہے، یعنی چین میں موجود چینی اور امریکہ میں موجود چینی یا یورپ میں موجود چینی۔ صدر شی جن پنگ اور بیجنگ نے 2017 میں کہا تھا کہ 2030 تک چین دنیا کا AI لیڈر بن جائے گا۔ اس مضمون میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ امریکی ڈر رہے ہیں کہ چین یہ جنگ جیتنے کے بہت قریب ہے جبکہ امریکہ کی تیاری بالکل بھی نہیں ہے۔ امریکہ چین سے مقابلہ نہیں کر پا رہا بہت سے شعبوں میں، وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ جنوری 2025 میں صرف $60 لاکھ کی لاگت سے تیار ہونے والا ایک چینی AI ماڈل جو تھا اس نے امریکہ کے کروڑوں ڈالر کے مہنگے ماڈلز کو شرمندہ کر دیا، ناکام کر دیا۔ وال اسٹریٹ میں ہلچل مچ گئی۔ NVIDIA کے شیئرز کی ایک ہی رات میں $600 ارب تک جو ہے وہ گر گئے شیئرز کے۔ لیکن اصل بات وہ ہے جو سرخیوں میں نہیں آئی کہ AI کی دور صرف اس بات کی نہیں کہ کون سب سے ذہین روبوٹ بناتا ہے، یہ دراصل اس بات کی جنگ ہے کہ مستقبل پر کس کا کنٹرول ہوگا، کون مستقبل کو کنٹرول کر رہا دنیا کی۔ آپ کی نوکری سے لے کر قومی سلامتی تک اس وقت امریکہ اور چین دونوں بے تحاشا خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، پیسہ جھونک رہے ہیں۔ صرف 2025 میں امریکہ نے AI پر $320 ارب سے زیادہ خرچ کیے۔ صدر ٹرمپ اس سال اور اگلے برسوں میں اس سے بھی زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رقم جو ہے Amazon، گوگل، میٹا، فیس بک اور مائکروسافٹ کی سب جو ہے نا ان کی مجموعی سرمایہ کاری سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری طرف چین کی حکومت بھی $100 ارب جو ہے صرف AI میں لگا رہی ہے، لیکن ایک ایسی منظم حکمت عملی کے ساتھ جو سلیکون ویلی کو بھی غیر مربوط دکھائی دیتی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پہلا میدان جنگ جو ہے وہ چپس ہے۔ چپ جو ہیں امریکہ چپ کے ڈیزائن میں سبقت رکھتا ہے اور NVIDIA AI چپ کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً 80% حصے پر قابض ہے امریکہ۔ لیکن ایک دلچسپ موڑ آیا اس میں بھی۔ امریکہ نے چین پر جدید چپس کی پابندی لگا دی، نتیجہ
چین نے متبادل راستے نکالے۔ ڈیپ سیک نے ثابت کر دیا کہ کمزور چپس کے باوجود بھی عالمی معیار کا AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول بنایا جا سکتی ہے۔ یہ پابندی جو ہے امریکہ کو الٹی پڑ گئی اس کی کمپنیوں کے لیے۔ دوسرا میدان جنگ بجلی اور توانائی ہے۔ AI کو جو ہے بے پناہ بجلی درکار ہوتی ہے۔ اندازہ ہے کہ 2030 تک بجلی کی طلب میں 165% اضافہ ہوگا۔ چین تیزی سے نیوکلیر پلانٹس اور کوئلے کے پاور پلانٹس بنا رہا ہے، جبکہ امریکہ میں ابھی تک اجازت ناموں پر بحث ہو رہی ہے کہ کریں یا نہ کریں۔ چین 10,000 ٹیرا واٹ اور اس سے بھی زیادہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ اعداد و شمار صاف بتا رہے ہیں کہ توانائی کے میدان میں چین کو آج بھی بڑھتری حاصل ہے امریکہ اور یورپ سے۔ تیسرا میدان جنگ ہے، آپ اسے لے لیں انسانی دماغ یعنی ٹیلنٹ۔ دنیا کی جو بہترین AI ریسرچر میں سے 47% چین میں ہے۔ چین تیزی سے انجینئرز تیار کر رہا ہے، یہاں تک کہ NVIDIA کے CEO جینسن ہوانگ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ دنیا کے 50% AI ڈیولپرز چین منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جیت کون رہا ہے؟ جیت تو پھر چین رہا ہے۔ یا کہانی جو ہے تھوڑی پیچیدہ ہے۔ امریکہ اب بھی بڑے اور انقلابی AI ماڈلز میں آ گیا ہے۔ 2024 میں امریکہ نے 40 بڑے AI سسٹم بنائے، جبکہ چین نے صرف 15۔ لیکن چین بہت تیزی سے یہ خلا جو ہے پر کر رہا ہے۔ جو کارکردگی کا فرق 2023 میں بہت زیادہ تھا، اب تقریباً 2026 میں برابر ہو چکا ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ چین کے 83% شہری جو ہیں سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے لیے فائدہ مند ہے، بہت مفید ہے، جبکہ امریکہ میں یہ شرح صرف 39% ہے۔ یعنی چینی عوام اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں امریکیوں سے زیادہ پر امید ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مقابلہ صرف امریکہ اور چین کے درمیان ہے۔ یہ اس بات کی جنگ ہے کہ وہ قوانین کون بنائے گا جو آنے والی تہذیب کو شکل دیں گے۔ چین ریاستی کنٹرول اور رفتار پر شرط لگا رہا ہے، امریکہ آزادی اور تخلیقی جدت پر یقین رکھتا ہے۔ اصل فاتح شاید وہ ہوگا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو عام انسانوں کے لیے واقعی فائدہ مند بنا سکے۔ AI کی دوڑ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چین نے ثابت کر دیا کہ صرف پیسہ لگانا بھی مختلف طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ امریکہ کے پاس اب بھی تخلیقی بڑھتی ہے، لیکن چین کے پاس عمل درآمد اور تیزی کی طاقت ہے، وہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ امریکہ میں کام سست رفتاری سے ہو رہا ہے، اور اگر امریکہ کی یہ سست رفتاری برقرار رکھتی ہے اور چین کی تیزی اور پھرتی جاری رہتی ہے تو چین چند سال میں ہی امریکہ اور یورپ کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔